بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, کووڈ کی سیکنڈ ویو آپ کو پتہ ہے بہت برے طریقے سے پھیل چکی ہے. اس میں کچھ متس بھی ہیں, کچھ ایسی ہمارے یہاں پر مسکنسیپشن ہے جو ہم کلیئر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. دوسری جانب جو ہے بچوں کے اوپر ہم اتنا بات نہیں کر رہے ہیں, بچوں کو کووڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور اس کے علاوہ ویکسین جو آئی ہے وہ کتنی افیکٹو ہے. ہم آج اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. چھوٹے بچوں کو کووڈ اگر ہو بھی رہا ہے تو کیوں ان کے اندر سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے. ویکسین بن چکی ہے, پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے. کوئی بھی میڈیسن بنتی ہے تو اس کو ہم ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے تھرو اس کو چیک کرتے ہیں. اس میں کنٹرول گروپ ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے, دونوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا افیکٹو ہے. اور میڈیسن ہو چاہے ویکسین ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو کیمیکلز کے تھرو بنی جاتی ہے تو ہم اس کو پہلے پراپرلی ایگزامن کرتے ہیں. ایگزامینیشن کے بعد ہی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اداروں نے, بہت سارے ایسے فارماسیوٹیکل ہیں جنہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے ویکسین بنا لی ہے اور اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ 95% ہے. ہم ایک ماہر ڈاکٹر سے آج پوچھیں گے کہ ویکسینیشن جو آ گئی ہے کیا واقعی اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ 95% ہے, اور ان کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ پیڈس کی ہے, یعنی چھوٹے بچوں کے وہ ماہر ہیں. ایسما, الرجی اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی ان کی ایکسپرٹیز ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ چھوٹے بچوں کے اندر کووڈ کے سمٹمز کیوں ظاہر نہیں ہوتے, اور دوسرا ہم پوچھیں گے کہ ویکسین جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر ابراہیم یوسف موجود ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ان مائی پروگرام. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. جی سر آج جو ہے ہمارا پروگرام کووڈ کے اوپر ہی ہے, اور آپ کی جیسے کہ اسپیشیلٹی جو ہے وہ پیڈس ہے, بچوں کی اسپیشیلٹی ہے, پی ایچ ڈی ہیں آپ اس کے اندر. سب سے پہلے کچھ مس اور مسکنسیپشن ہے جو مجھے کلیئر کرنے ہیں. جیسے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کووڈ نہیں ہوتا ہے, یا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے اندر سمٹمس نمودار نہیں ہو رہے. دوسری جانب کچھ اور ڈیولپ کنٹریز ہیں, اس میں یہ لوگ کر یہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جا رہا, کیونکہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں تو وائرس کی سمٹمس ہی نہیں آ رہے. تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ ہم تو ایک تعلیمی ادارے بند کر کے بیٹھے ہوئے, چھوٹے بچوں کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے بچوں کے اندر سمٹمس کا کیا ہے, اور اگر ان کو اگر کووڈ ہو بھی جاتا ہے تو کتنا مرٹیلٹی ریٹ ہے, خدا نخواستہ کتنا سیویرٹی ہو سکتی ہے بچوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے, اور نو ڈاؤٹ بچوں کی امیونٹی اچھی ہونے کی وجہ سب سے یہ ہے کہ ہماری جو نشو و نما ہے, ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مدر فیڈ کا فوکس سب سے زیادہ ہے, تو امیونٹی ہمارے بچپن سے ہی سب سے زیادہ گرو کی بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے بچہ جب گرو کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو امیونٹی لیول اور الرجی فیکٹرز جو ہیں, امیونٹی لیول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ 6 months, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال تک اگر جو مدر فیڈ پہ 100% ہوتا ہے, اور موسٹلی زیادہ تر مائیں 100% مدر فیڈ پہ ہی رکھتی ہیں, جس پہ الرجی فیکٹرز بہت کم ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر جو امیونٹی سیلز ہیں, جو IL-6 ہے, IL-1 ہے, IL-2 ہے, اور ساتھ پہ جو سائٹوکائن ہے, وہ ہمارا اتنا اسٹرانگ بچوں کا ہے, جس میں سے یہ جو کووڈ کے جو کووڈ کے انفیکشنز ریشوز ہیں وہ جب جا کے اندر اٹیک تو سب کو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے انفلوئنزا ہے, وائرل ہے, فلو ہے. اب آپ دیکھیں تو وائرل اور فلو ان بچوں کو زیادہ اٹیک کرتا ہے جن کو الرجیز زیادہ ہوتی ہیں, استما زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, جس کا اگر وائٹامن ڈی لیول کم ہے, یا ان کے جو لیولز آف بی کمپلیکس کم ہے, یا زنک کم ہے, جو اس کو زیادہ اٹیک کر سکتا ہے. ادروائز زیادہ تر آپ کی عوام میں جو ہے وہ امیونٹی فیکٹرز بچوں میں اتنا اچھا ہے کہ وہ اٹیک کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کے اوپر سیلز جا کے جو ہے نمودار ہو جاتا ہے. دوسرا ایک وجہ یہ بھی بہت اچھی ہے کہ مدر فیڈ جو ان بچوں کی ہوتی ہے, یا جو بچے بڑے ہو کے یوگرٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں, جو مائیں جو گاؤں کیلشیم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, یا پری بایوٹکس پرو بایوٹکس زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, یا لائف کلچرز دہی میں زیادہ ہوتی ہے, ان کو بھی زیادہ امیونٹی بوسٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کووڈ کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو اگر گاؤں دیہات یا بہت سارے ایسے شہروں میں یوگرٹ کا استعمال سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, تو اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس میں ہمارے جو امیونٹی سیلز کی وجہ سے وہ جو لیول آف کووڈ ہے, وائرس ہے, وہ بہت کم اٹیک کرتا ہے. جیسے کہ انفلوئنزا ہے, وہ بھی بچوں کو بہت کم اٹیک کرتا ہے. H1N1 آیا لیکن اس نے بھی بچوں کو اٹیک نہیں کیا, اڈلٹ کو زیادہ کیا. البتہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جن بچوں کو
الرجی فیکٹر بچپن سے ہے یا جینیٹیکلی ماں باپ سے آئی ہوئی ہے یا جینیٹیکلی فیکٹر کے حساب سے کسی ماں باپ یعنی کہ گھر میں ڈائبٹیز چل رہی ہے یا کولیسٹرول چل رہا ہے, ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہے, ان کو بچوں کو ارلی ایج میں ہی انویسٹیگیٹ کرا لیں کہ ان کو کوئی کوموربڈس اندر انسائڈ باڈی میں ہے تو نہیں جس کی وجہ سے کووڈ شاید ان کو اثر کرے. اوکے فائن. اچھا سر, یہ جو ہمارا سب سے پہلے ہم نے یہی کیا, جیسے کووڈ کا پہلا فرسٹ کیس رپورٹ ہوا یہ کووڈ کا, تو اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹلی سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز اسکولس ہیں ہم نے ان کو بھی بند کر دیا. مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر بچوں کو افیکٹ کر نہیں رہا تو وائی وی آر ڈوئنگ دس. مطلب اس میں تو یہ ایک ہمیں بتانا چاہیے تعلیمی اداروں کو بھی اور جو بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان سب کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو تو یہ افیکٹ کر ہی نہیں رہا تو ہم کیوں. اور جو ٹیچرس ہیں اسکول میں وہ بھی ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ اپنی ایس او پیز کا خیال کیسے رکھنا ہے, تو ہم تعلیمی اداروں کو کیوں بند کریں جبکہ چھوٹے بچوں کو تو افیکٹ نہیں کر رہا. اچھا فلک, ایک بات بتاؤں کہ تعلیمی اداروں میں صرف بچے نہیں ہیں, اس میں ٹیچرز ہیں, اسٹاف جو لوور اسٹاف, ہائر اسٹاف, مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کسی دلدل میں جا رہے ہیں اور دلدل میں آپ پھنسیں گے نہیں, چاہے وہ بچہ ہو یا ایڈلٹ ہو. اگر فرض کرو کہ ایک بچہ بھی اس کووڈ کے وائرس میں اندر انٹرنلی اگر چلا جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ 10% چانسز تو کسی کے بھی ہیں کہ کسی کو, آپ کو میں نے بتایا کہ کوموربڈس تو نہیں پتا کہ اندر کوموربڈس کسی کے چل رہے نہیں چل رہے, استھما الرجی کسی کو چل رہا ہے نہیں چل رہا. اچھا تو وہ سیویرٹی بڑھ سکتی ہے بچوں کی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو. دوسرا جو اڈلٹ, جیسے آپ ٹیچر پڑھا بھی رہی ہے, اگر ٹیچر کو بھی اگر ہو گیا ہے یا کسی بھی لوور سٹاف کو یا ہائر سٹاف مینجمنٹ ہے ان کو میں سے کسی کو بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے, تو ان میں سے بھی تو جنریٹ ہو سکتا ہے. دوسرے طریقے بہت سارے ملکوں نے کچھ طریقے اختیار کیے ہیں لیکن اسٹل فلک اٹ واز آل فیلڈ, کیونکہ لوگوں نے ڈیسک کو ایک چھوڑ کے ایک کرنا شروع کر دی. دوسرا جو ہے انہوں نے ٹیبلز پہ شیلڈ لگانا شروع کر دی, لیکن اسٹل ہوا یہ کہ جو روم کے اندر کا جو ایٹماسفیئر ہے اگر وہ کووڈ ہو جاتا ہے اور کووڈ کا کوئی بھی ایک پیشنٹ بھی کیریئر ہے, اس کو سمٹمز نہیں ہے لیکن وہ کسی کو بھی کروا سکتا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اس پہ ریسٹرکٹ کیا گیا دنیا میں. اور WHO نے بھی کہا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ بند کرنا اس لیے ضروری پڑ گیا کہ اگر فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ ایک بچہ آیا اس کے گھر سے لے کے آیا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک پیشنٹ, ایک آدمی جاتا ہے کسی ویڈنگ میں گیا یا کسی فنکشن میں گیا یا کسی, میں اگر فرض کروں ایگزامپل لے لیں میری, اگر میں کہیں جا رہا ہوں لارج گیدرنگ میں چلا گیا, میں گھر پہ انفیکشن لے کے آ گیا, وہ گھر والے باہر نہیں نکلے لیکن گھر میں سے 2-3 لوگ تو انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اب اس میں بچہ ایک کیریئر ہو گیا, بچہ کیریئر ہو گیا اپنے اسکول چلا گیا یا ٹیوشن سینٹر چلا گیا, اس نے جا کے وہ کیریئر اسمپٹومیٹک ہے بٹ کسی اور کو تو انفیکشن بھی دے سکتا ہے اور سمٹمز کرا سکتا ہے. تو یہ ایک پالیسی اور یہ تھیوری سمجھنی چاہیے جس کو کہتے ہیں پیتھوفیزیو آف دا ڈیزیز, اور وہ ایک مینجمنٹ ہے کہ اس کو آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ریسٹرکشن کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ایٹماسفیئر, کھلی ایٹماسفیئر میں تو یہ کووڈ اڑ جاتا ہے کیونکہ یہ ایئر بورن ہے, اڑ گیا یا پھر کلوز کانٹیکٹ سے آ جاتا ہے. لیکن اسکول کے انوائرمنٹ میں ایک روم ہے اور روم کے اندر آپ کو پتہ ہے اسکولز میں, ہمارے اسکولز میں تو یہ ہے کہ 50-60 بچے ایک روم میں ہوتے ہیں اور ایک ساتھ جڑے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ اسکول میں صرف 10 یا 12 بچے کلاس میں ہوں اور دور فاصلے سے بیٹھے ہوں, ونڈوز اوپن ہو, تو میرے خیال سے کووڈ ہونے کے چانسز کم ہیں. بٹ لیکن یہ تو اسکولز کی پالیسیز نہیں ہے کہ 10-12 بچوں کو آپ نے بلا لیا تو دوسرے باقی بچوں کو کس طرح پڑھائیں گے یا ٹیچرز کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے. تو اس لیے یہ پالیسی تھوڑی سی سوچ میں آئی بھی تھی لوگوں کے, لیکن اسٹل وہ پالیسی فیل ہو گئی. اوکے سر, اس کے بارے میں اور مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, اور میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ ویکسین جو ہے اس کی کیا جو ہے وہ افادیت ہے, کیا کتنا % وہ ہمارے ملک کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بارے میں, اور آج ہمارا ٹاپک چھوٹے بچوں کے بارے میں تھا کہ چھوٹے بچوں کو کووڈ کتنا افیکٹ کرتا ہے, ماسک ویئر کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے, اور دوسرا جو ہے ہمیں ویکسین کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ ویکسین جو ہے وہ اس کی افادیت کیا ہے, کتنے % وہ کام کرے گی اگر پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہو گئی تو اس کا جو پروسیجر ہوگا کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی, کس طریقے سے لگائی جائے گی. یہ ساری ہم ڈاکٹر ابراہیم سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کہ پہلے تو آپ مجھے ویکسین کے بارے میں بتائیں کہ ویکسین جو ہے ابھی تک تو صرف ایک نیوزز ہم نے دیکھی ہیں, ابھی تک ہم نے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے بعد جو ہم ایک ایکسپیریمنٹل گروپ کے اوپر ریسرچ کرے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے % جو ہے وہ افادیت دیکھی گئی. پھر دوسری بات پاکستان کی بات کریں تو اس میں اگر پاکستان میں آ جاتی ہے ویکسین تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جب میڈیسن صرف جو میڈیسن صرف 20 to 30% کام کری تھی ان کے پرائزز کتنے ہائی ہو گئے تھے, تو ویکسین کا کیا حشر ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آنے والے وقت کے لیے تھوڑی اور بھی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ویکسین اگر آ جاتی ہے تو کیسے لگائی جائے گی, کن گروپس کو دی جائے گی, ینگ جنریشن کو دی جائے گی, فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو لوگ ہیں یعنی ڈاکٹر حضرات ان کو لگائی جائے گی, یا جن کی ایج 50 سے زیادہ ان کو لگائی جائے گی. یہ سارے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائے گا. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ویکسین ہمارے ملک کے لیے مفید ہے یا ہم اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو USA کی ویکسینز ہیں جو فائزر گروپ بنا رہی ہے اس کی سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ -70 ڈگری پہ اس کی کولڈ چین مینٹین کی جاتی ہے. وہ ہمارے ملک میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ آ بھی سکتی ہے, اور وہ ٹریولنگ میں ہی اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. -70 ڈگری. اوہ مائی گاڈ, دیٹس سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ویکسین کی افادیت کیا ہے. تو پلیز کائنڈلی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو ویکسین ہے اس کی افادیت جو ہے -70 کے ٹیمپریچر پر ہی رہتی ہے, جو مطلب میرے خیال سے نہ ہمارے ریفریجریٹر پر ہو سکتی ہے نہ کوئی اسپیشل کوئی انسٹرومنٹ ہوگا اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. دوسری ویکسین جو چائنا کی وہان سے ہی بن کے آ رہی ہے اور جو بنا چکے ہیں لوگ, اور بہت سارے ملکوں میں لگائی بھی جا رہی ہے, اور ہیلتھ پروفیشنل کو انہوں نے دی ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کو جو سمجھ لیں کہ 3rd اسٹیج کے بعد جو دی ہے اس کو وہ آ رہی ہے. اس کی ڈگری آف ٹیمپریچر جو ہے 2 to 8 ڈگریز ہے, جو فریج میں نہیں 2 to 8 ڈگری. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے وہ کہتے ہیں کہ اٹ ول بی افیکٹو فار 2 years. 2 years تک پھر دوبارہ لگانے اسٹل ہر چیز ابھی کوشچن مارک ہے, کیونکہ ایک چیز ہے. دوسرا وہ جو اس کی ڈوزز 2 ہیں, 0 اور 14 یا 0 اور 28 ڈیز پہ لگائی جائے گی 2 ڈوزز, اور 2 سال کی اس کی افادیت ہے. اسٹل اس کے بھی بہت ہائر پرائز ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈرگس ابھی بھی اینٹی وائرل ریمڈیسیویر یا ٹیسولیزمیب جو ہے وہ اسٹل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, اور اسٹل وہ بلیک میں بہت زیادہ بک رہی ہے, اور اسٹل ابھی بھی لینے جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سامنے مل جائے گی اور فوراً ایزیلی اویلیبل ہوگی. تو ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کرے گی کیا ویکسینز. بیسیکلی کرتا کیا, جب آپ ویکسینز کو انٹرمسکولر میں انجیکٹ کرتے ہیں تو ایک پروٹین ہے, یہ پروٹین جا کے RNA وائرس کو بالکل وہ جا کے اس کو. یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی, جیسے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس B کا جیسے وائرس ہے اس کی اسٹرکچر تبدیل ہوتا ہے, یعنی کہ ہم لوگ ابھی تک ہیپیٹائٹس B کے خلاف کوئی ویکسین تیار نہیں کر پائے نا, کیونکہ اس کا جو وائرس کا اسٹرکچر ہے وہ جین ہیپیٹائٹس C کے خلاف. صحیح. تو اس میں اگر ہم لوگ کووڈ کا بھی اسٹرکچر کچھ اسی طرح کیسے دیکھا گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین ہمارے لیے کچھ افادیت ہوگی یا یہ فائدہ مند ہوگی؟ یار فلک آپ کو بات بتاؤں, آپ اگر انفلوئنزا کی ویکسین دیکھیں تو انفلوئنزا کی ویکسین ایوری ایئر چینج ہوتی ہے, کیونکہ اسٹرین چینج ہوتی ہے. اسٹل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی اسٹرین چینج ہوگی, کیونکہ کووڈ کے بھی جیسے انفلوئنزا کے الگ الگ اس کے جو اسٹرینز ہیں اور نام الگ الگ ہیں, اس طرح کووڈ کے بھی الگ الگ آگے جا کے نام آئیں گے. ابھی تو کووڈ-19 پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں, کووڈ-20 پہ تو گئے ہی نہیں ہیں. کووڈ-20 کی کیا اسٹرینز بنیں گی, کس طرح آئے گا, ابھی تو کووڈ-19 کو ہی ہم اس کی ویکسین بنا کے تھرو نہیں کر سکے ہیں. تو کووڈ-20 یا کووڈ-21 یا کووڈ-22 کیا ہوگا وی ڈونٹ نو, کیونکہ انفلوئنزا ایوری ایئر چینج کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے سپٹمبر اکتوبر میں آتی ہے اور جنوری فیبروری میں فنش ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی کوئی لگانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس سے پہلے ہم ویکسین کو ختم بھی کرتے ہیں اور لگا سکتے ہیں. اور ایک ڈرا بیک یہ ہے, اور ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انفلوئنزا کی ویکسین اس دفعہ ہمارے پاکستان میں آئی نہیں ہے.
تو ایک بہت بڑا ڈراسٹک انفلوئنزا بھی آنے کے چانسز ہیں ان مہینوں میں یا نیکسٹ ایئر میں, تو اس لیے کہ امیونٹی ہماری بوسٹ نہیں ہوگی. انفلوئنزا تو زیادہ خطرناک بالکل, انفلوئنزا کے ساتھ اگر کسی کو کووڈ ہو جائے یا انفلوئنزا کے ساتھ کووڈ تو مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا آپ کی جو کووڈ کا جو ویکسین ہے وہ کرتا کیا ہے, کرتا یہ ہے کہ وہ اینٹی باڈیز اندر جا کے بنائے گا, اور وہ آپ کے اگر کووڈ 2 ایئرس میں آپ کو ٹچ بھی کرے گا تو اس کے خلاف وہ لڑتا رہے گا. تو یہ ایک تھیوری ہے, ابھی تو پیتھوفیزیو اس کی بنی ہے, اس کی ایک ڈائیگرام بنایا گیا ہے, لیکن اسٹل وی ڈونٹ نو کہ کرے گا کیا, کتنا فرق آئے گا, کتنے لوگ اس سے بچ سکیں گے, اور کتنے لوگوں کو اس سے افادیت ہوگی. تو اسٹل اٹس ان کوشچن مارک. تو لیکن مارکیٹ میں تھرو ہو گئی ہے دنیا میں. اب ہمارے ملک میں کب آتی ہے, ہمارے ملک میں کس طرح مارکیٹ ہوگی, کون اس کو امپورٹ کرے گا, اس کا یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک اور مت ہے یا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ اگر ہم انفلوئنزا وائرس کی ویکسین لگوا لیتے ہیں تو ہم کووڈ سے بھی بچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز یہ بھی ایک مت ہے یا مسکنسیپشن ہے, یا لوگ اس کو تھوڑا وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انفلوئنزا کی وائرس ہمیں ویکسین جو ہے وہ کووڈ سے بھی بچا لے. نہیں, کووڈ کی ویکسین اور انفلوئنزا کی ویکسین دونوں بہت ڈفرینٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفلوئنزا ایک الگ وائرس ہے اور ایک کووڈ جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ وائرس ہے. پر وہ ان کی فیملیز کا کچھ کہا جاتا ہے کہ فلو کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. دیکھیں, ایسے تو برڈ فلو الگ ہے, سوائن فلو الگ ہے, H1N1 ہے, انفلوئنزا ہے, کووڈ ہے, رائنو وائرس ہے, یہ بہت سارے الگ الگ وائرسز ہیں جو فلو کی طرح ہی پریزنٹ کرتے ہیں. اب کسی میں بیڈ فلو ہے اور کسی میں نارمل فلو ہوتا ہے, تو یہ ڈفرینٹ سٹرینز ہیں اور ڈفرینٹ وائرسز ہیں, اور ڈفرینٹ وائرسز کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. جیسے اگر آپ کوئی کہہ دے کہ ہیپیٹائٹس سی کی جو اینٹی وائرل لے رہے ہیں یا ہیپیٹائٹس بی کی اینٹی وائرل لے رہے ہیں آپ کووڈ میں استعمال کر لیں, تو دیٹ از اے رانگ متھ. تو اسٹل آل از کوشچن مارک. اسٹل ابھی آگے جا کے جتنی ریسرچ آ رہی ہے ویکسین کے بارے میں, تو وہ اسٹرین ہی بتائے گی کہ کووڈ کی اسٹرین کتنی ویکسین میں کیا کام کرتی ہے. بالکل, میں اپنے ویورز کو یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم انفلوئنزا وائرس کی ویکسین لگا لیں گے تو ہم کووڈ سے بھی بچ جائیں گے, تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ایزیلی بتا دیا, انہیں ایزیلی کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ کووڈ وائرس جو ہے کووڈ-19 کی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, انفلوئنزا کا اسٹرکچر الگ ہے, دونوں وائرس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. تو obvious سی بات ہے اس کے اندر وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے نا, اور ایسا ہوتا تو وہ آلریڈی پہلے ہی ہم لوگ انفلوئنزا کی بالکل نہیں, دونوں ڈفرینٹ قسم کے وائرسز ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کو بھی آپ ایک اینٹی وائرل کو کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اگر پاکستان کے اندر ویکسین آئے تو آپ نے جس طرح بتایا کہ یو ایس اے نے جو ویکسین بنائی ہے اس کا -70 ڈگری پر وہ لائک تبھی افیکٹو ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اس کا مطلب ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے, ڈی نیچرڈ ہو جاتی ہے. دیکھیں, ویکسینز آر آلویز ڈپینڈز آن کولڈ چین. جتنی بھی ویکسینز ہیں, چاہے آپ BCG سے لے کے آپ ٹائیفائڈ, چکن پاکس, MMR, ہیپیٹائٹس A کی ویکسین, ہیپیٹائٹس B کی ویکسین, آل آر ڈیپینڈنٹ آن دا کولڈ چین مینٹین. کوئی ڈیپ فریج میں رہتی ہے, کوئی -, ڈگری پہ رہتی ہے, کوئی +, ڈگری پہ رہتی ہے, تو ہر ایک کا فریج الگ ہوتا ہے یا ہر ایک کا کولڈ چین میں الگ ہوتی ہے. اس کی اگر کولڈ چین مینٹین کرنے کے لیے -70 چاہیے تو یو نیڈ ہائی کلاس جو فریج ہوتے ہیں, ہائی کلاس جو ہے کولڈ چین چاہیے ہوگی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کولڈ چین جو ہے اتنی مینٹین دنیا میں ہو سکے گی. ہو سکتا ہے وہ ہائی ٹیمپریچر, لو ٹیمپریچر علاقوں میں تو کام کر جائے گی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان تک یہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سردیوں میں اور بھی جو ریسپیٹوری کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ کووڈ ہو جاتا ہے تو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کتنا اور مشکل ہو سکتی ہے. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آج کووڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور کرونا کی جو ویکسین ہے وہ مارکیٹ میں اب لائک کافی ممالک میں اویلیبل بھی ہے, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیا مسکنسیپشن ہے, کیا اس کی افادیت ہے. 95% کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے چیلنج کر دیا ہے کہ 95% جو ہے افیکٹو ہے. سو ہمارے ساتھ ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہے جو ہمیں بتائے تھے کہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں تھوڑا بہت لائک اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ
पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? जी डॉक्टर साहब, आप बताए थे कि हम लोगों को, वैसे अगर हम बात करें चूज़ करने की, 3-4 लोगों ने बना लिए, 3-4 ममालिक ने बना लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक, मतलब अभी भी हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेसिस क्या है, कौन सा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना जो है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सबसे ज़्यादा जो बना के मार्केट में थ्रो करते हैं, और जो इनकी जो साइंस है वो हमसे दुनिया से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और फास्ट है। ओके। तो जो बायोलॉजिकल चीज़ें बनाई जाती हैं ज़्यादातर वो चाइना की ही ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती हैं। जो मैंने ज़्यादातर इतने सालों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जितनी यूज़ की है वो ज़्यादातर चाइना की ही हमारे मुल्क में ज़्यादातर ही आती है। दूसरे लोग भी बनाते हैं, एबट बनाता है, सनोफी बनाता है, लेकिन स्टिल उनकी वैक्सीन कब आएंगी, क्या होगा, अभी तक कोविड की वैक्सीन उन्होंने नहीं बनाई है। हो सकती है जिस तरह स्ट्रक्चर्ड उनको मिल गया है वायरस का, एक उनके लैब के अंदर उनको पता चल गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता हम किसी से फार्मूला ले लें, या फार्मूले के थ्रू हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल वाले कोशिश करें उसको प्रिपेयर करने की? देखिए, हमारे मुल्क में तो वैक्सीन अभी तक कोई भी हाई टेक्नोलॉजी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है अभी तक। कोई एक भी नहीं होती? कोई भी नहीं होती, कोई भी नहीं होती है, क्योंकि हमें इम्पोर्ट ही करना होता है, और अगर इम्पोर्ट करते भी हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल है, हम अगर दवाएं भी लेते हैं तो बेसिकली रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। वी डोंट मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स तो हमें बाहर से मंगाने ही पड़ते हैं। सही है। तो स्टिल हमारे पास ये जो बायोलॉजिकल साइंस है वो अभी बहुत वीक है, तो अभी हम उस पे गए ही नहीं है। तो और इट मींस इफ वी आर इंपोर्ट, तो हमें तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं है कि फ्री में मिलेगी। ऑफ कोर्स, तो फ्री में अगर मिलेगी भी तो हो सकता है कि ट्रायल बेसिस पे चाहे शायद ये मार्केट हो जाए और ट्रायल बेसिस पे बाहर निकाली जाए। तो ये बहुत एक अभी वही चीज़ है कि एवरीथिंग इज क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क पे ही चलेगा। और सारी चीज़ें अभी हम जो है वो एक समझ लें कि एक हमारे पास एक बॉक्स है और वी डोंट नो कि उस बॉक्स में क्या निकलेगा। तो स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द आने की, वेट करेंगे कि कब तक आएगी, क्या करेगी। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि आप वैक्सीन जब बन जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा हम इसको वजाहत करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, अगर आप वैसे आवाम में अगर कोई वायरस फैल जाता है तो वो वैसे भी अगर आप एक दूसरे से आप इंटैक्ट रहते हैं और आपको एयरबॉर्न या कांटेक्ट में ही लो स्ट्रेन्स टच कर जाती हैं, अगर ये शुक्र अदा करनी चाहिए कि लो स्ट्रेन्स में ही हो, तो लो स्ट्रेन्स अगर टच कर जाती है तो इससे ख़ास बात ये होती है कि लो स्ट्रेन्स आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली हर्ट बना देती है। हर्ड इम्यूनिटी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी बहुत बड़ी आवाम जो है, पॉपुलेशन जो है, वो उस वायरसेस के खिलाफ जो है लड़ चुकी होती है, उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और वो हमारी बनती इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी, जो लोअर पब्लिक है या लोअर सोसाइटी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि एक तो काम बहुत करते हैं, चलते फिरते बहुत हैं, तो लंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, प्लस साथ में उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि दे हैव अ गुड पावर ऑफ ईटिंग। कुछ भी खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पेट की इम्यूनिटी अच्छी है। जब पेट की इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्याज बहुत खाते हैं, दही बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इससे इम्यूनिटी हमारी पेट की जब बनती है तो इसमें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। वो हमारी छोटे छोटे वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस, पैरासाइट्स के खिलाफ वैसे ही लड़ रहे होते हैं। तो अगर आप अभी इतने महीनों में देखें तो ये जो कोविड का इन्फेक्शन आया भी है, जो हमने देखा भी है और रिसर्च भी हुई है, वो उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जिनकी, एक तो घर में रहने वाले लोग जिनके कोमॉर्बिड ज़्यादा थे, जो रोड पे चलने वाले लोग थे, जो हमारे जो सफाई वाले लोग थे, वर्कर्स थे, जो ऑटो चला रहे हैं, हाँ, जो है, उनको ये चीज़ें बहुत ही शायद शादिर और नादिर 5% लोगों को, वो ये 95% तो इससे सेफ ही रहे। हमारे जो रिसर्च में आया ना, वो उन्हीं लोगों को हुआ है जो ज़्यादातर कोमॉर्बिड्स पे थे और घर पे थे, और जिनके विटामिन डी लेवल कम हो या जिनको कोमॉर्बिड्स हो या जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, उनको ज़्यादा हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जो घर में रहते हैं उनको ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस जिन लोगों को ज़्यादा होता है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेरे ख्याल से उन लोगों को भी ज़्यादा होता है कि उनको सोचने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह
وجہ سے آپ کا ہوتا یہ ہے کہ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا اسٹریس ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, ان کو ہوتا کیا ہے کہ ان کے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیٹ میں جو ہے نا السریشنز ہوتی ہیں. السریشن ہونے کی وجہ سے ایسڈ بنتا ہے. ایسڈ جو ہے پری بایوٹک پرو بایوٹک کو جو ہے نا وہ ویک کر دیتا ہے, اور پھر وہی جو پری بایوٹک پرو بایوٹک ڈسٹروائے ہوتا ہے اس سے سائٹوکائنس ڈسٹروائے ہوتے ہیں. جب سائٹوکائنس ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو انٹرلیوکن ڈسٹروائے ہوتا ہے. انٹرلیوکن ڈسٹروائے ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو کوئی بھی چیز انفیکشن ہٹ کر سکتا ہے, کیونکہ آل ڈیپینڈ آن دا برین. آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسٹریس ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو اسٹریس فری رہنا ہوتا ہے, واک زیادہ کرنی ہوتی ہے, سن لائٹ زیادہ لینی ہوتی ہے, اچھی انوائرمنٹ میں رہنا ہوتا ہے, پلس پازیٹیو سوچنا ہوتا ہے. اگر آپ بیمار بھی ہیں تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں تو آٹومیٹکلی آپ کے بہت سارے انفیکشنز آپ کو ویسے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, جو نیونیٹس ہیں ان کے لیے ایک میتھ ہے, مسکنسیپشن ہے کہ چھوٹے بچوں کے اگر مطلب چھوٹے بچے جو پیدا ہوئے ہیں بالکل نیونیٹس ہیں اور ان کی والدہ کو کووڈ پازیٹیو ہے, تو کیا ان بچوں کو ہونے کا خطرہ ہے؟ اچھا, ہم 2-3 اس پہ بات کرتے ہیں. 1 سال کے چھوٹے بچوں تک کی بات کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ماں کو اگر کووڈ پازیٹیو تھا اور بچہ اس سے پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ نہیں کرنا, وہ مدر فیڈ اپنا کرا سکتی ہے, کیونکہ وائرس ماسک پہن کے اور فیڈ کرائے. اور اگر ماسک نہیں بھی پہننا ہے تب بھی اگر کووڈ اس چینل سے پیدا ہوا ہے تو اس کو کووڈ کے تو پیسے ہی لے کے پیدا ہوا ہے. جیسے اگر اگزامپل لیں کہ لوگوں کی میتھ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, یا ایڈز ہے, یا کوئی بھی ایسی وائرس انفیکشن کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کو فیڈ نہیں کرا رہے. ایون کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس کو بھی یہ منع نہیں ہے کہ فیڈ نہ کریں, وہ آرام سے فیڈ کرا سکتی ہے. بٹ جو میڈیسنز لے رہی ہیں اس کا ایک افیکٹ ہے کہ وہ چینل کو کراس کرتا ہے, تو آپ دوائی سے پہلے آپ آرام سے اس کو فیڈ کرا سکتی ہیں. اسی طرح کووڈ میں بھی آپ آرام سے فیڈ کرائیں, کوئی اس پہ حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ کے چینل سے ہی وہ پیدا ہوا ہے. سیکنڈ آ جائیں کہ اگر ایک بچہ ہے 6 مہینے کا ہے, مدر فیڈ پہ تھا اور ماں کے ساتھ ہی وہ کووڈ پازیٹیو ہوا ہے, اس میں بھی مدر فیڈ روکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کووڈ انفیکشن ہو یا کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو, بلڈ جو فیڈ بیریئر کو کراس نہیں کرتا, تو آرام سے آپ اس میں بھی فیڈ کرا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بچہ رہے گا, بچہ آپ کے ساتھ کوارنٹائن رہے گا, آپ روم میں رہیں اور اچھا غذا لیں, اچھی وٹامنز لیں اور فیڈ کراتے رہیں. اوکے, پر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر جو مدر جس کا بیبی بورن ہوا ہے تو وہ آلریڈی تھوڑا بہت امیونٹی اس کی ویک ہوتی ہے, اگر آپریشن سیزر ہو گیا ہے تو آلریڈی وہ تھوڑا سا امیونٹی ڈکریز ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر اس کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھو یہ بہت اچھا سوال ہے, جو ایک بہت بڑی ریسرچ بھی ہے کہ وہ بچے ریپیٹڈلی بیمار ہوتے ہیں یا وہ بچے پیدائش پہ فوراً ریسپائرٹری ڈسٹریس سنڈروم یا نیمونیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن کی ماں کا وٹامن ڈی لیول کم ہے, کیونکہ وٹامن ڈی لیول کم ہونے کی وجہ سے ریپیٹڈلی بچہ یا ماں اس کو انفیکشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ کو پہلے تو پری پریگننسی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن نہ ہو. دوسرا وٹامن ڈی لیول آپ کو دیکھنا ہے کہ وٹامن ڈی لیول آپ کا صحیح ہو. آپ نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا آپ نے وٹامن ڈی لیول کرانا بھی اور وٹامن ڈی لینا بھی شروع کرنا ہے, جس سے آپ کے فیڈ کے اندر وٹامن ڈی ہوگا تو بچے کی امیونٹی بہت اچھی ہوگی. جب وٹامن ڈی جو ہے وہ امیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ سائٹوکائن کو بہت زیادہ سائٹوکائن پہ کام کرتا ہے, اور سائٹوکائن ہی ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ سارے انفیکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اوکے, اچھا کیلشیم جو ہے, کیلشیم اور وٹامن سی, اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ بھی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اس میں کتنا؟ دیکھیں یہ ایک الگ ایک وٹامنز ہیں, وٹامن سی ہے, زنک ہے جو ہماری لائنر کو ٹھیک کرتا ہے, لائنر کو ریپیئر کرتا ہے. فولک ایسڈ بھی جو ہمارے سیلز ہیں اس کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے, وہ ریپیئرنگ کے لیے وہ ریپیئرنگ ایجنٹ ہے. وٹامن ڈی بچانے والا ایجنٹ ہے, تو آپ کو پہلے بچنا ہے اور پھر آپ کو جا کے جو ہے آپ کو ریپیئرنگ کے تو بعد میں کام ہے نا. تو آپ ویسے بھی اگر وٹامنس کے ساتھ وٹامن ڈی کے ساتھ یہ سارے وٹامنس لیتے رہتے ہیں ان فیوچر یا آپ ابھی بھی, تو آپ کو ویسے بھی وہ ریپیئرنگ ایجنٹ آپ کو کام کر رہا ہوتا ہے اور بیمار ویسے بھی آپ کم ہوتے ہیں. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے سیکنڈ ویو آئی ہے, سردیوں کے موسم میں ایسما, الرجی, رسپیٹوری کے اور بھی ڈس آرڈرس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسما کا اٹیک ہو جاتا ہے یا پھر سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس صورتحال میں پھر اگر ہاسپٹل کی جانب جایا جائے تو ایسے میں کیا خطرہ ہے اس پیشنٹ کو بھی, یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب ایسما کے جو پیشنٹ ہے اس کو تو نان انویزو وینٹیلیشن کی یا پھر سم ٹائم انویزو وینٹیلیشن کی بھی نیڈ پڑ جاتی ہے جب وہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے اس کی لائف سیونگ کے لیے. اب اگر وہ اسی پرابلم کے ساتھ ہاسپٹل گیا اور ہاسپٹل کے اندر تو ملٹیپل انفیکشن پڑے ہوئے ہیں اور کووڈ بھی اس کے ساتھ ہوگا, تو ان مریضوں کو زیادہ کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اس موسم میں؟ ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے یہ. کووڈ اور استھما اگر دونوں ایک ساتھ ایک باڈی میں ہو گیا ہے
ایک تو یہ ہے کہ کووڈ میں آپ نیوبلائزر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ استھما میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیوبلائز کرنا ہوتا ہے. جب بہت زیادہ آپ کے سبکوسٹل ریسیشن یا سپراسٹرنل ریسیشن شروع ہو جائیں تو آپ کو بہت زیادہ برونکو ڈائلیٹرز دینے پڑتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیوبلائز بنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ایروسولز کو ڈیولپ کرتا ہے اور بہت زیادہ انفیکشن کرا سکتا ہے اس ایریا میں. تو آپ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ انہیلرز یوز کریں. کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو استھما کے اٹیک سب سے کم ہو. استھما کا اٹیک سب سے زیادہ جب پولن زیادہ ہو یا ڈسٹ زیادہ ہو جب ہو رہا ہوتا ہے، یا پولوشن میں آپ آ جائیں یا کوئی کیمیکلز استعمال کر رہے ہوں، تو ان سیزن میں آپ کو وہ چیزیں بچانی ہیں اور اس چیزوں سے بچنا ہے. کیونکہ کووڈ آف کورس ہے تو وہ تو کووڈ کسی بھی پیشنٹ کو اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ کو اس سے تو بچنا ہی ہے. پہلے آپ کو استھما کے نہ ہونے سے بچنا ہے اور پھر کووڈ نہ ہو جائے اس سے بھی بچنا ہے. نو ڈاؤٹ جو ریسرچ یہ ہے کہ 15 سال سے چھوٹے بچوں کو کووڈ نے بہت کم اثر کیا، چاہے وہ استھما والے ہوں یا جو بھی ہوں. تو پیڈیاٹرک وارڈ میں ایسی کوئی ریسرچ نہیں آئی. 15 ایئرس ٹو پھر 35 ایئرس میں ریشو کچھ بڑھا، کیونکہ اس کی امیونٹی بھی اچھی اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کی 25 to 30% ہوا. 35 کے بعد 55 تک کا ریشو جو ہے وہ بڑھا 40% کا. اچھا. اور پھر 45 کے بعد کا جو ریشو ہے وہ 60% کا ریشو بڑھا. اور اس کے ساتھ کوموربڈس ہوئے تو اور بڑھ جائے. بالکل، یہ کوموربڈس تو آپ کے 25 اور 35 کے بعد بھی ہوں گے تو بھی آپ کے وہ ریشو بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ویسے تو بہت سارے میسیجز ہیں، پر سیکنڈ ویو ہے، بہت سارا یہ ہے کہ پرابلمس میں ہیں لوگ، لاک ڈاؤن دوبارہ لگ گیا ہے، اکنامکلی بھی ہم پھر سے نیچے جا رہے ہیں. کیا ان سب حالات میں ویورز کو اہم میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے سولوشن. ٹھیک ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہم کہتے ہیں کہ فٹ لاک ڈاؤن کر دیں یا پورا لاک ڈاؤن کر دیں. دیکھیں، لاک ڈاؤن سے آپ کی معیشت بہت گرتی ہے اور نو ڈاؤٹ آپ کے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. صرف ایک ہی چیز سے بچنے کا حل ہے، جو لوگ عوام سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، دیٹ از اے ماسک، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے اور وہ چن پہ نہیں منہ کے اوپر ہونا چاہیے. جو ہماری عوام میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا چن پہ رہتا ہے، یہاں نہیں رہتا. تو یہ آپ رکھیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا کام رکھیں. اگر دکاندار ہے تو اپنے پاس آگے اسٹال لگا دیں کہ اندر لوگ بہت زیادہ جمع نہ ہو جائیں. فاصلے کی سٹکرز لگا دیں. دوسرا، ہینڈ واش کا استعمال کریں. تو تھوڑا سا اگر یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی دیکھیں عوام میں یہ جو کووڈ کی لہر ہے آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. کیونکہ وہ لہر وہ امیونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیونٹی اور سوشل ڈسٹینس اور مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ چیزیں خود بخود ہی مینیج ہو جائیں گی تو ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. اگر لاک ڈاؤن بھی ہو اور ہم لوگ پھر بھی کیئرلیس رہیں اور ماسک ویئر نہ کریں، SOPs کا خیال نہ رکھیں، تو کووڈ سے تو ہم بچ نہیں سکتے. کیونکہ ماسک ویئر کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، ہینڈ واش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک ویئر کریں اور اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.